السلام علیکم کہانی کو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ مالا کی نئی قسط میں خوش آمدید۔ آگے چلتے ہیں، اب ہم اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مبین منزل کا کچن بھی باقی گھر کی طرح سرسبز پتوں سے آراستہ تھا۔ سنک کی کھڑکیوں کی سلاخوں کے ساتھ منی پلانٹ کی بیلیں اوپر چڑھتی دکھائی دے رہی تھیں۔ کاؤنٹر کے ہر کونے میں سبز بوتلوں میں بھی منی پلانٹ سجے تھے۔ وہ وسطی گول میز پہ اداس سی بیٹھی اپنے ساتھ براجمان حورِ جہاں بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے لہسن چھیل رہی تھی۔ وہ دیسی لہسن منگوایا کرتی تھیں جو چھیلے جانے میں وقت لیتا تھا، اس لیے ماں جب فارغ ہوتی لہسن چھیلنے لگ جاتی۔ لان کے سفید سوٹ پہ سفید چکن کا دوپٹہ انہوں نے سر پہ لے کر کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ وہ نرمی سے ان کے کنپٹیوں سے نکلتے بال پیچھے کرنے لگی۔ وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جب ماں بیمار ہوتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اپنی ساری دولت، ڈگری اور کامیابیوں کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہے وہ اللہ ہے اور بس اللہ ہی ہے۔ دفعتاً ڈرٹی کچن کا دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور کسی نے کھنکھارتے ہوئے اس کی توجہ چاہی۔ مالا نے بجھا ہوا چہرہ اٹھا کے دیکھا تو سامنے کیف کھڑا تھا۔ جینز پہ بھوری ڈریس شرٹ کے آستین پیچھے موڑے، گیلے بال ماتھے پہ بکھیرے، وہ ہر صبح کی طرح حشاش بشاش اور مسکراتا ہوا تھا۔ باس، میں کافی بنا رہا ہوں، آپ کو چاہیے؟ مالا نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ماں نے برہمی سے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہ باس کیا ہوتا ہے؟ جیسے سلیم کہتا ہے کشمالہ بی بی ویسے کہا کرو۔ ساتھ ہی بڑبڑائیں، کسی انگریز کی اولاد نہ ہو تو۔ جی بڑی بی بی، میں چلتا ہوں، کیف سنبھل کے بولا۔ اسے ماں کی ڈانٹ سے ڈر لگتا تھا، یہ واضح تھا۔ واپس آؤ میاں، ماں نے اسے گھورتے ہوئے 2 انگلیوں سے آنے کا اشارہ کیا۔ جی، کیف متذبذب سا آگے آیا اور ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ منی پلانٹ والی کھڑکی اب کیف کی پشت پہ تھی۔ مالا نے دلچسپی سے ہتھیلی پہ تھوڑی جمائے اسے دیکھا۔ ماں کی ڈانٹ بڑی دلچسپ ہوتی تھی، بالخصوص تب جب وہ کسی اور کو پڑھے۔ نا، مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں تمہارے اماں بابا نے کوئی ادب آداب سکھائے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کوشش تو کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ مالا نے مسکراتے ہوئے اسے گھورا۔ ماں کو اس کے انداز پہ مزید تپ چڑھ گیا۔ رات سونے کے لیے ہوتی ہے میاں، اور دن کام کرنے کے لیے۔ یہ جو تم رات بھر لان میں ٹہلتے ہوئے فون پہ لگے ہوتے ہو نا، ساری آوازیں آتی ہیں مجھے۔ میں فون پہ؟ کیف کے چہرے پہ ناسمجھی کا تاثر ابھرا، جیسے اسے ماں کی بات سمجھ نہ آئی ہو۔ مالا کو لگا شاید ماں مکس اپ کر رہی تھی۔ ماں سوتے وقت اے سی نہیں چلاتی تھی، اس کی ہوا سے ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا تھا۔ وہ کھڑکی کا ایک پٹ کھولے رکھتی تھی، یوں لان کی آوازیں صاف اندر آتی تھیں۔ سوری بڑی بی بی، میں دھیان کروں گا۔ کیف نے تابعداری سے بات سنبھال لی۔ ماں بڑبڑا کے بخت بی کو آواز دینے لگی۔ کیف الٹے قدموں ڈرٹی کچن کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند نہیں کیا، بس خاموشی سے اپنی کافی بنانے لگا۔ ماں، وہ نرمی سے کہتی ماں کے قریب ہوئی، میں نے اس کو چوکیدار کی ڈیوٹی بھی دی ہے، اب پوری رات کرسی پہ فارغ تو نہیں بیٹھ سکتا، بیچارہ کالز کر لیتا ہوگا، خیر ہے۔ ماں نے ناپسندیدگی سے ڈرٹی کچن کی طرف دیکھا جہاں کیف ان کی طرف پشت کیے کافی بنا رہا تھا۔ لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے ساری رات، توبہ استغفر اللہ۔ مالا کو ہنسی آ گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ زارا کی رٹ لگا رکھی تھی کل اس نے، کوئی دوست ہوگی اس کی، جانے دیں۔ ماں نے خشمگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ بی بی، مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہوتے۔ آج کل سب چلتا ہے ماں، ان کو مزید تپانے کے لیے مسکراہٹ دبا کے بولی۔ کبھی اپنی ماں کا کوئی دوست گھر آتے دیکھا؟ برداشت ہوتا تم لوگوں سے؟ مرد اور عورت ازل سے ابد تک دوست نہیں ہو سکتے۔ مرد مرد ہوتا ہے اور عورت عورت۔ وہ لہسن کا چھلکا اتارتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ اللہ نے آدم اور حوا کو جب زمین پہ اتارا تو مختلف جگہوں پہ اتارا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کئی برس لگے تھے۔ اللہ نے ہر انسان کا جوڑا اس دنیا میں اتارا ہے، کسی کو مل جاتا ہے اور کسی کو نہیں، مگر وہ ہوتا ضرور ہے، اور ہر انسان ساری زندگی اسی جوڑ کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ دوستی کے نام پہ بھی مرد اور عورت دوسرے شخص میں اسی جوڑ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بختو، وہ بختو کو آواز دیتی ہوئی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اٹھ گئیں اور فریج کی طرف بڑھی۔ کافی میکر چلاتے ہوئے کیف نے ہلکی سی گردن موڑ کے کلین کچن کی گول میز پہ بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ وہ اپنی ماں کی بات پہ دل کھول کے ہنسی تھی۔ بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے اس کا سبز آنکھوں والا چہرہ دھلا دھلایا اور شفاف لگ رہا تھا۔ اس نے ایسے مہربان چہرے والی لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی کیا؟ شاید نہیں۔
بختو یہ بچے ہوئے سالن نکالو، ڈبوں میں ڈال کے ہمسایوں کے ملازموں کو دے آؤ۔ ماں روز اتنا کھانا نہ بنایا کریں، اگر آس پاس بانٹنا ہی ہے تو آج ایک سالن بنا لیں اور 7 دن پرانے سالن کو چلا لیں۔ ماں نے گھور کے اسے دیکھا۔ اپنے گھر کے ملازموں کو باسی سالن دوں گی اور اپنے بچوں کو نیا سالن؟ بی بی ایسی تفریق تمہاری ماں نے کبھی نہیں کی۔ اف ماں، میں کھا لوں گی پرانا سالن، اب بخت بھی اور سلیم کے لیے نیا بنا لیں۔ جل کے بولی۔ ماں نے لوگوں کو ملازم نہیں رکھا ہوا تھا، انہوں نے ماں کو مالک رکھا ہوا تھا۔ کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کھلانے سے کسی کا رزق کم نہیں ہوتا۔ ماں فریج کا دروازہ بند کر کے اس طرف مڑی تو دیکھا ڈرٹی کچن میں کھڑا کیف اپنی تازہ بنائی ہوئی کافی کا گھونٹ بھر رہا تھا، ساتھ ہی اس کے چہرے پہ ناپسندیدگی در آئی۔ منہ کیوں بنا رہے ہو؟ کیف نے چونک کے انہیں دیکھا، وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کپ نیچے کیا۔ اتنی اچھی نہیں بنی اس لیے۔ کیوں میاں؟ بخت بھی جو چولہے کے ساتھ کھڑی تھی چمک کے بولی۔ جب میں نے چائے بنا کے دی تھی تو کہتے تھے میں چائے نہیں پیتا، اب یہ ولایتی کافی حلق سے نیچے نہیں اتر رہی۔ کیف نے مگ کاؤنٹر پہ رکھا ان کے سامنے آیا۔ اب کہ وہ بولا تو انداز جلا کٹا تھا۔ میں نے کہا تھا بخت بھی کہ میں ایسی چائے نہیں پیتا جو آپ بناتی ہیں، کالے پانی جیسی۔ میں خالص دودھ کی کڑک چائے پیتا ہوں جو کافی دیر تک چولہے پہ کڑتی رہے۔ اوکے، نخرے تو دیکھو۔ بخت بھی برا مان گئی۔ اور یہ کافی میکر میں نے کشمالہ بی بی کے لیے نکالا ہے کیونکہ وہ بھی آپ کے ہاتھ کی کافی نہیں پی سکتی۔ چبا چبا کے بخت بی کو اطلاع دی۔ مالا کو لگا اب کیف کو ماں سے ڈانٹ پڑنے والی ہے، لیکن خلاف توقع ماں اسے چند لمحے دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ واپس اپنی کرسی تک آئیں۔ تو خود اپنے لیے بنا لیا کرو کڑک چائے۔ ماں کا انداز عام سا تھا۔ مجھے بنانی نہیں آتی۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ واو، کچھ تھا جو کیف کو نہیں کرنا آتا تھا۔ پہلے کون بنا کے دیتا تھا؟ کیف نے جواب نہیں دیا اور ڈرٹی کچن کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آؤ اور قہوے کا پانی رکھو، میں تمہیں سکھاتی ہوں کڑک چائے بنانا تاکہ تمہارے نخرے ختم ہوں۔ ماں نے گھور کے اسے واپس آنے کا اشارہ کیا۔ کیف ہلکا سا مسکرا دیا۔ ماں کی ڈانٹ کے پیچھے بھی ان کی فکر تھی، چاہے ملازم بھی ہو لیکن اسے اس کی پسند کا کھانا پینا ملنا چاہیے۔ وہ چپ چاپ واپس آیا اور ان کی ہدایت کے مطابق قہوہ رکھنے لگا۔ مالا کو اس سے ہمدردی ہوئی۔ ماں کے ساتھ جو کچن میں کام کرتا تھا اس کو ڈانٹ بھی ساتھ ساتھ پڑتی تھی، البتہ کچھ تھا جو اس کے ذہن میں چبھا تھا، کسی کانٹے کی طرح جو فصلوں میں چلتے ہوئے پانچوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ اس کے گھر میں کون تھا جو اسے اتنی محنت سے کڑک چائے بنا کے دیا کرتا تھا؟ کیف نے اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ کہتے ہیں جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا۔ ٹھیک کہتے ہیں یا غلط؟ مگر کہتے ضرور ہیں۔ لاہور کشمالہ کے لیے ہمیشہ ایک فرار تھا۔ جب وہ اپنی ورک لائف سے تنگ آ جاتی تو اپنے گھر واپس آ جاتی، کچھ دن ماں کے ساتھ رہتی تو ذہن فریش ہو جاتا، مگر لاہور میں مستقل رہنا اس کے لیے کٹھن ثابت ہونے والا تھا۔ یہاں کی فضا آلودہ تھی اور شور زیادہ تھا۔ اسلام آباد ایک ہی رنگ میں رنگا تھا۔ پنڈی کی حدود سے جیسے ہی اسلام آباد میں داخل ہو تو ایک پوش اور صاف ستھرا سا شہر نظر آتا تھا۔ لاہور ایسا نہیں تھا۔ اس شہر میں بہت سے رنگ ایک ساتھ بستے تھے، لوگوں کے لہجے مختلف تھے، صبح دیر سے ہوتی تھی اور رات اس سے بھی دیر سے۔ یہاں سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ کھانا اور شاپنگ مالز تھے۔ دوپہر میں وہ کسی کام سے بینک جا رہی تھی تو کار کی کھڑکی سے باہر گزرتے منظر کو دیکھ کے اسے حیرت ہوئی۔ لاہور میں بہت سے ریستوران چائے کے نام سے کھل گئے تھے اور یہ سب نئے ریستوران تھے۔ تمہیں کڑک چائے پسند ہے نا؟ دیکھو تمہارے لیے کتنے کیفے ہیں یہاں، اس نے ڈرائیو کرتے کیف کو بتایا۔ کچھ سال پہلے تک لاہور ایسا نہیں تھا۔ کیف ونڈ سکرین کے پاس سڑک پہ توجہ کیے تبصرہ کرنے لگا۔ یہاں کافی پینا فیشن سمجھا جاتا تھا، چائے ایک بیک ورڈ چیز تھی، لیکن جب سے انڈین پائلٹ ابھی نندن نے پاکستانی چائے کو فینٹاسٹک کہا ہے، لاہور میں چائے کے نام پہ درجنوں کیفے کھل گئے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ تم تو اتنے سال سے اسلام آباد میں رہ رہے ہو۔ کیف نے شانے اچکائے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بیک ویو مرر پر اوپر کر دیتا تھا اور اسے کیف کی عادت پسند تھی۔ اتنے دن سے وہ ڈری نہیں تھی، نہ اسے اس انجان تعاقب کار سے کوئی خوف محسوس ہوا تھا، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی کیف ساتھ ہوتا۔ احساس تحفظ اسے پہلے کسی گارڈ کے ساتھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ ویسے میں دھیان کروں گا کہ رات کو میرے کام کی وجہ سے بڑی بی بی ڈسٹرب نہ ہو۔ وہ توقف سے بولا۔ ہاں تم نے بتایا تھا تم اپنا بزنس پلان بنا رہے ہو، کہاں پہنچا وہ؟ وہ کھڑکی سے باہر دوڑتے درختوں کو دیکھ کے بولی۔ وہ نہر کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور یہاں درخت پہلے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ سبزہ دیکھ کے اندر تک ٹھنڈ اتر گئی تھی۔ ابھی تو شروع کیا ہے، 1.5 ماہ ہے میرے پاس۔ 1.5 ماہ کیوں؟ سے حیرت ہوئی۔ دراصل وہ سنبھلا اور موڑ کاٹا، اپنے لیے ڈیڈ لائن رکھی ہے۔ اوہ اچھا، کشمالہ نے سر ہلا دیا۔ 1.5 ماہ کافی لمبا عرصہ ہے، 2 ہفتے بھی کافی ہوتے ہیں۔
خیر تم کر لو گے۔ اس کی بات پہ وہ مسکرا دیا۔ تھینک یو، مجھے کسی نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکوں گا۔ کشمالہ نے افسوس سے سر جھٹکا۔ لوگ نوجوان انٹرپرینور سے اتنی بے رحم باتیں کیسے کہہ دیتے ہیں؟ خیر ایک مشورہ دوں، تمہیں ایک مینٹور کی ضرورت ہے، ہر نوجوان انٹرپرینور کو ہوتی ہے، کوئی بہت سینئر اور کامیاب انسان جس کو بزنس کی سمجھ تم سے کہیں زیادہ ہو، جو تمہارا پلان دیکھ کے اس کی خامیاں دور کر سکے۔ کہتے ہوئے مالا نے سوچا کیا اسے کیف کو اپنی مینٹورشپ آفر کرنی چاہیے، وہ اس کا پلان دیکھ کے اس کو اپروو کرنے میں مدد دے سکتی تھی، لیکن جی مینٹور ہے میرے پاس۔ اچھا کون؟ اس نے کھڑکی سے نظریں ہٹائیں اور دلچسپی سے کیف کے کندھے کی پشت کو دیکھا۔ وہ یہاں سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، بس اسٹیئرنگ پہ رکھے اس کے ہاتھ نظر آتے تھے۔ آپ نہیں جانتی اسے، مطلب وہ یہاں کا نہیں ہے، برطانیہ کا ایک کامیاب بزنس مین ہے، میرا فیملی تعلق ہے اس سے، وہ سوچ سوچ کے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ نے کندھے اچکا دیے۔ اوکے گڈ، مگر تم میری جاب کے ساتھ اپنے پلان پہ کام کیسے کرو گے؟ کر لوں گا، پوری رات ہوتی ہے میرے پاس، آپ کا تعاقب کار بھی تنگ نہیں کر رہا۔ پھر خیال آنے پہ پوچھا آپ نے بڑی بی بی کا چیک اپ نہیں کروایا؟ موہت نے اپائنٹمنٹ لی ہے ایک نیورولوجسٹ سے منگل کے لیے، منگل آنے میں 5 دن ہے، وہ جواب دیتی، لیکن کیف کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ موبائل ڈرائیونگ اور فرنٹ سیٹ کے درمیان میں رکھا تھا۔ کیف نے موڑ کاٹتے ہوئے موبائل اٹھانا چاہا، وہ پھسل کے نیچے جا گرا۔ اس نے چونکہ فون گرتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ اپنی سائٹ پہ ہاتھ مارنے لگا، حالانکہ فون سلپ ہو کے پیچھے کشمالہ کے قدموں میں آ گرا تھا۔ اس نے جھک کے موبائل اٹھایا، اسکرین سامنے تھی، ایک ہی نظر میں کال کرنے والے کا نام پڑھ سکتی تھی، زارا کیف۔ اس نے موبائل کیف کی طرف بڑھایا تو کیف نے تیزی سے اسے تقریباً کھینچا اور پھر زور سے بٹن دبا کے اسے بند کیا اور دوسری طرف رکھ دیا۔ کار کی سپیڈ بڑھ گئی، کیف ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ ظاہر کیے بنا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، مگر ذہن میں بہت سی جمع تفریق چل رہی تھی۔ زارا کیف، یہ کون تھی؟ کیف کی سی وی کے مطابق وہ غیر شادی شدہ تھا، شاید اس کی کوئی دوست ہو جس کا لاسٹ نیم بھی کیف ہو، کیا ایسا اتفاق ممکن تھا؟ کشمالہ کو بینک کے سامنے اتار کے وہ کار میں بیٹھا رہا۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ وہ اندر جا چکی ہے تو اس نے موبائل نکالا اور زارا کی چیٹ کھولی، پھر بے بسی بھرے غصے سے میسج ٹائپ کرنے لگا، تم آئندہ مجھے خود سے کال نہیں کرو گی، جب کال کرنی ہوگی میں خود کروں گا، سمجھ میں آیا؟ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھا سوچتا رہا، اس کی مڑی پلکوں والی آنکھیں بینک کے دروازے پہ جمی تھیں، ذہن میں الگ طوفان برپا تھے۔ پھر اس نے وائٹ ہیئر کو کال ملائی اور موبائل کان سے لگایا، میں یہ جاب مزید نہیں کر سکتا، میں کوئٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف ایک لمحے کی خاموشی چھائی رہی، پھر مالک کی سرد آواز گونجی، کیوں؟ میری ذاتی زندگی اور یہ جاب مکس اپ ہو رہی ہے، تمہیں کیا مذاق لگتا ہے یہ سب؟ مالک ایک دم غصے سے دہاڑا، تم ایک صبح اٹھ کے فیصلہ کرو گے کہ تم یہ نہیں کرنا چاہتے اور میں تمہیں چپ چاپ واک آؤٹ کرنے دوں گا؟ چلاؤ مت، میں تمہارا ماتحت نہیں ہوں، میں جب چاہے اس جاب کو چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ دانت پیس کے بولا، اس کے کان سرخ ہو رہے تھے۔ توقف کے بعد مالک بولا تو آواز دھیمی تھی، اصل وجہ کیا ہے، کیوں چھوڑنا چاہتے ہو یہ جاب؟ کیف نے گہری سانس لی، اس کی ماں بیمار ہے، میں اس کے ساتھ مزید دھوکہ نہیں کر سکتا۔ تم اس کی ماں کے لیے اتنے حساس کیوں ہو رہے ہو؟ بس میں اس کی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ پلان کا حصہ نہیں تھا، اب یہی پلان کا حصہ ہے۔ میری بات غور سے سنو، تم اس لڑکی کی جاب کرو گے جب تک تمہیں وہ نہیں ملتا جو ہمیں درکار ہے۔ اس نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کیسے جانتی ہے کہ کسی آدمی کے پاس اس کی تصویر ہے، میں نے اس دن سے 2 دفعہ پوچھا ہے، وہ نہیں بتاتی، میں کیا کروں؟ پھر تم اس کا اعتماد حاصل کرو، تمہیں یہ کرنا پڑے گا، یا میں اسے سب سچ بتا دوں، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اس کا انداز نڈر تھا، کسی بھی خوف سے خالی۔ ٹھیک ہے، ابھی جاؤ اور اسے سب بتا دو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ کیا وہ تمہارا شکریہ ادا کرے گی؟ نہیں، وہ تمہیں کھڑے کھڑے گھر سے نکال دے گی اور تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ کیف کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑتے گئے، میں جھوٹا اور دھوکے باز نہیں تھا، میں مزید یہ نہیں کرنا چاہتا۔ تم اس لڑکی کی زندگی میں دھوکے سے داخل ہوئے ہو، اب تم اس چیز کو فکس نہیں کر سکتے، اب واپسی ممکن نہیں ہے، جلد یا بدیر اسے تمہاری حقیقت معلوم ہو جائے گی، اس کے بعد وہ صرف تم سے نفرت کرے گی۔ مالک کا انداز استہزائیہ تھا، تمہیں اس وقت کے آنے سے پہلے اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے نکلنا ہے، سمپل۔ مالک کے لیے جمع تفریق بہت آسان تھی اور اس کے لیے یہ فکرہ بہت بھاری تھا، وہ تم سے نفرت کرے گی۔ تم مجھے کسی بھی چیز کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، وہ بے بسی بھرے غصے سے بولا، میں نے اپنی مرضی سے اس جاب کے لیے حامی بھری تھی، میں اپنی مرضی سے اس کھیل کو ختم بھی کر سکتا ہوں۔ تمہارے پاس یہ چوائس اس دن تک تھی جب ہم تینوں اس ہوٹل سویٹ میں اکٹھے ہوئے تھے، اس دن کے بعد تمہارے پاس یہ چوائس نہیں رہی، تم اس کو کچھ نہیں بتاؤ گے، ورنہ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جاؤ اور اپنا کام مکمل کرو۔
کشمالہ بینک سے باہر آ رہی تھی، کوہنی پہ بیگ لٹکائے، سن گلاسز ماتھے کے اوپر چڑھائے، وہ موبائل کے بٹن ساتھ ساتھ دبا رہی تھی۔ پھر چہرہ اٹھا کے اپنی کار کی تلاش میں دیکھا۔ کیف نے فون رکھ دیا۔ کشمالہ کی نگاہ اس سے ملی تو وہ مسکرا دی اور اس کی طرف آنے لگی۔ کیا وہ اس سے نفرت کرنے لگے گی؟ کیا ان دونوں پہ ایسا بھی وقت آنا تھا؟ کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا۔ مبین منزل کے بالائی فلور پہ ایک کمرے کی کھڑکی لان میں کھلتی تھی۔ وہ کمرہ کسی زمانے میں گیسٹ روم ہوتا تھا۔ برسوں پہلے کشمالہ نے وہاں سے بیڈ اور صوفے نکلوا کے اسے اپنا پینٹنگ سٹوڈیو بنا لیا تھا۔ پھر وہ اسلام آباد چلی گئی تو یہ کمرہ بند ہی رہ گیا۔ کام والی صفائی کر دیتی تھی، لیکن جب سے ماں نے سیڑھیاں چڑھنا ترک کیا تھا، اوپر کی صفائی بھی واجبی ہوتی تھی۔ اس روز کشمالہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، گرد کی بو فوراً سے نتنوں میں گھسی۔ کمرہ خالی سا تھا۔ دو دیواروں پہ بک شیلف بنے تھے جن میں اس کی پسند کی کتابیں اور پینٹ باکسز رکھے تھے۔ نیچے کیبنٹس بنے تھے۔ اس نے ایک کیبنٹ کھولا تو بہت سی یادیں سامنے آ گئیں۔ میریز اور ونزر اینڈ نیوٹن کے خالی پینٹ باکسز، ٹرپنٹائن کا آدھا بھرا کنٹینر، ساتھ ہی چند خالی کنٹینرز رکھے تھے جن پہ آئل پینٹ کے داغوں کی بہتات تھی۔ ان میں سے ایک کنٹینر اس کا پسندیدہ تھا۔ مالا نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اٹھا کے دیکھا۔ آرٹسٹ کو اپنے کچھ ڈبوں اور کچھ برشز سے محبت ہو جاتی ہے، بالخصوص ایسا برش جس پہ اس کا ہاتھ بیٹھ جائے۔ اس ڈبے میں اس کا فیورٹ برش رکھا تھا۔ اس کے برسلز رف اور داغدار تھے اور اب تک وہ ایکسپائر ہو چکا تھا، لیکن مالا نے انہیں پھینکنے کی اجازت کبھی نہیں دی۔ ماں نے انہیں پھینکنے کی اجازت کبھی نہیں دی۔ مالا جیسے انہیں چھوڑ کے گئی تھی، اسے وہ ویسے ہی ملنے چاہیے ہیں۔ شاید وہ ہمیشہ سے اس کی واپسی کی منتظر تھیں۔ ایک دیوار پہ اونچی سی کھڑکی تھی جو لان میں کھلتی تھی۔ اس نے بلائنڈز اوپر کی اور کھڑکی کا پٹ کھولا۔ گرد کی ایک تہ اڑ کے آنکھوں میں آئی۔ نیچے لان میں گارڈ چیئر پہ بیٹھا کیف اسکیچ بک پہ تیز پینسل چلا رہا تھا۔ آہٹ پہ اس نے گردن اٹھا کے کشمالہ کو دیکھا، پھر اسکیچ بک رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی کام ہے باس؟ ماں کی غیر موجودگی میں اس کے منہ سے باس پھسل جاتا تھا۔ لان میں لگا بوگن ویلیا کا درخت پینٹ سٹوڈیو کی کھڑکی تک جاتا تھا۔ وہاں کشمالہ کھڑی تھی، جامنی پھولوں اور سبز شاخوں کے درمیان۔ وہ کسی پینٹنگ کا حصہ لگ رہی تھی۔ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس، بال اونچی پونی میں مقید کیے، دوپٹہ ایک کندھے سے گزار کے دوسری طرف باندھے، وہ یقیناً کام کے ارادے سے سٹوڈیو میں آئی تھی۔ وہ جلد یا بدیر تمہاری حقیقت جان جائے گی، پھر وہ تم سے نفرت کرے گی۔ وہ چند لمحے گردن اٹھائے اس پینٹنگ جیسی لڑکی کو دیکھے گیا۔ جب اس نے یہ جاب شروع کی تھی اور اس کا کشمالہ مبین سے تعارف ہوا تھا، تب وہ اس کے لیے ایک تصویر تھی۔ وہ اسے نہیں جانتا تھا، اس لیے 2 ماہ کے لیے اس کا گارڈ بننا مجبوری کے ساتھ ساتھ ایک ایڈونچر بھی لگا تھا۔ وہ 2 ماہ بعد یہاں سے چلا جائے گا، بعد میں وہ جان بھی جائے تو اسے کیا، وہ اس کا کیا بگاڑ لے گی۔ کچھ دن بعد وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو کے اس لڑکی کو بھول جائے گا۔ اور اب وہ سوچ ایک مذاق لگتی تھی۔ وہ کیسے اس لڑکی کو، اس کے گھر کو، اس کے پودوں کو بھول پائے گا؟ تم اوپر آؤ اور سلیم کو بھی بلا لاؤ، وہ اوپر کھڑی کہہ رہی تھی۔ کیف چونکا۔ آج ہم نے اسٹوڈیو کو صاف کرنا ہے۔ وہ پرجوش نظر آتی تھی۔ یہ طے تھا کہ اسے ماں کے ساتھ رہنا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ گھر میں بیکار بیٹھے گی۔ اسے بیکار بیٹھنے کی عادت تھی نہ شوق۔ اس کے ذہن نے ایک نئے پلان پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور ورک فرام ہوم کا پہلا اصول ہی یہی تھا کہ وہ گھر کا ایک کونا اپنے کام کے لیے مختص کرے۔ کوئی انسان گھر سے کام تب تک نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ورکنگ سپیس نہ ہو۔ اس کا سامان اسلام آباد سے آ گیا تھا۔ پیکرز نے سب کچھ پیک کر کے لاہور پہنچا دیا تھا۔ اب اسے اس سب کو یہاں سیٹ کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلیم اور کیف اس کے ساتھ اسٹوڈیو میں کھڑے کام کروا رہے تھے۔ کیف کتابیں نکال کے رکھ رہا تھا اور سلیم ان کو کارٹن میں ڈال رہا تھا تاکہ باہر لے جا کے انہیں جھاڑے۔ چند ہی منٹ میں وہ تینوں مٹی ہو گئے تھے۔ سلیم تو بس ایسے ہی شروع ہو گیا تھا، البتہ کیف نے دستانوں ماسک کے ساتھ کام شروع کیا تھا۔ وہ بار بار مٹی کی وجہ سے ناک بھی چڑھاتا تھا۔ نخرے تو دیکھو باس، ایک بات پوچھوں؟ نہیں، کام پہ دھیان دو۔ بات تو سنیں۔ پہلے تم میری بات سنو۔ وہ دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ رکھے اس کی طرف گھومی۔ تم اپنا بزنس پلان بنا رہے ہو یا نہیں؟ بنا لوں گا، 1.5 ماہ ہے میرے پاس۔ میں جب دیکھتی ہوں تم اسکیچ بک لیے موٹر بائکس بنا رہے ہوتے ہو، میں اسکیچنگ کر کے فریش ہو جاتا ہوں، اسٹریس ریلیف۔ وہ کتابوں کی مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے سنا نہیں ہے کہ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے؟ یار یہ کیا آپ لوگوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیے ہیں کہ 30 کی عمر تک پہنچنے سے پہلے کریئر سیٹ ہونا چاہیے، ہر بندے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ جھنجھلا گیا۔ بات کیریئر سیٹ کرنے یا زیادہ کمانے کی نہیں ہے،
چاہے کم کماؤ لیکن اپنا کچھ کرتے رہو. فارغ بیٹھنا ہر لحاظ سے غلط ہے. 30 کی عمر آنے تک تمہارے پاس کچھ اپنا ہونا چاہیے. وہ کتابیں واپس رکھتے ہوئے چونکا. میں آپ کو کتنے سال کا لگتا ہوں؟ کیف نے سوالیہ ابرو اٹھائی تو کشمالہ نے رک کے اندازہ لگانا چاہا. شاید 27-28. وہ محظوظ انداز میں مسکرایا. میں 32 سال کا ہوں. نہیں لگتا نا؟ ایکسرسائز، کم کھانا اور سٹریس نہ لینا، یہ چیزیں عمر بڑھنے کے پروسیس کو سست کر دیتی ہیں. یہ سائنسی طور پہ ثابت شدہ بات ہے. اوہ، تو تم کم عمر دکھنے کے لیے ساری عمر بیکار مشغلوں میں ضائع کر دو گے لیکن کیریئر نہیں بناؤ گے. ایک میرا کلاس فیلو بھی ایسا تھا. ہر وقت اپنی سکن اور فٹنس کی پرواہ میں لگا رہتا تھا. کبھی ڈھنگ سے نوکری نہیں کر سکا کہ دھوپ میں کام کرنے سے سکن خراب ہو جائے گی. ٹھیک کہتا تھا. دھوپ میں کام کرنے سے سکن کینسر ہو سکتا ہے، اسی لیے سن سکرین لگانی چاہیے. وہ ڈٹائی سے کہتے ہوئے کتابیں واپس شیلف میں جوڑ رہا تھا. فرش پہ بیٹھے خالی ڈبے صاف کرتے سلیم نے ناپسندیدگی سے کیف کو دیکھا. یہ مالا باجی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فرینک ہوتا تھا. میں تمہیں ایک نصیحت کر رہی ہوں، اپنے بزنس پلان پہ دھیان دو. 32 سال کی عمر میں بھی اگر تمہارے پاس کوئی پلان نہیں ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. سوچو تمہارا مینٹور کیا سوچے گا اگر تم نے اپنا پلان دکھانے میں ناکام ہو جاتے ہو. کیف کے چہرے سے سایہ سا گزر گیا. اس نے جواب نہیں دیا. جھک کے کیبنٹ کھولی اور اندر رکھے چند کینوس باہر نکالے. پھر انہیں کھولا تو آنکھوں میں ستائش ابھری. یہ آپ نے بنائے ہیں؟ ظاہر ہے میں نے بنائے ہیں. اب تم کہو گے کہ یہ بہت اچھے ہیں تو مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ یہ بہت اچھے ہیں، اس لیے کام پہ دھیان دو. کیف نے مسکرا کے کینوس واپس رکھے. ویسے آپ کیا کام شروع کرنے والی ہیں؟ ویسے آپ کیا کام شروع کرنے لگی ہیں آپ؟ اس نے وہ سوال پوچھ لیا جو وہ شروع میں پوچھنے جا رہا تھا. بتاؤں گی، وہ بے نیازی سے کہہ کے کام کرتی رہی. کیف نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا. پھر اسے احساس ہوا کہ کیف جمال ایک ناکام انٹرپرینور ہے اور کشمالہ مبین ایک کامیاب انسان. وہ ایک ناکام انسان سے کبھی رائے نہیں لے گی. اس نے گہری سانس خارج کی اور اوپری خانوں سے چیزیں نکالنے لگا. وہ ان دونوں سے لمبا تھا، اس لیے سب سے اوپر والے خانوں کی صفائی وہیں کر سکتا تھا. شیلف کے سب سے اوپری خانے سے اس نے کتابیں نکالیں تو کچھ فرش پہ گرا. وہ چونکا. کتابیں ایک طرف رکھیں. وہ پنجوں کے بل نیچے جھکا. وہ ایک طے شدہ کاغذ تھا. کیف نے ہلکی سی گردن موڑ کے ان دونوں کو دیکھا. ان کی اس طرف پشت تھی. کسی نے وہ کاغذ گرتے نہیں دیکھا تھا. کیف نے دھڑکتے دل سے اس کی تہیں کھولی. اندر لکھتی تحریر کو وہ ایک ہی نظر میں پہچان گیا تھا. اس نے نامحسوس انداز میں کاغذ جیب میں رکھ لیا اور واپس کام کرنے لگا. شام تک وہ تینوں مل کے اس اسٹوڈیو کو چمکا چکے تھے. ماربل کا فرش دھل کے خشک ہو چکا تھا. کھڑکیاں اندر باہر سے صاف ہو چکی تھیں. ایک ورک ٹیبل کھڑکی کے ساتھ رکھی تھی جس پہ کشمالہ نے اپنی ضروری چیزیں سجائی تھیں. سٹینڈ کینڈل بھی جلا دی تھی جس نے سارے کو معطر کر دیا تھا. کیف نے تنقیدی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا. یہاں صرف ایک چیز کی کمی ہے، پودوں کی. وہ مسکرا کے بولی، صبح نئے پرانے سارے پودے سیٹ کر دوں گی ادھر، پھر میرا ہوم آفس مکمل ہو جائے گا. کیف نے مسکرا کے اسے دیکھا. اس کے بال اور پلکیں تک مٹی مٹی ہو چکی تھیں لیکن وہ خوش لگ رہی تھی. پتہ ہے کیف، انسان کو اپنی روٹین لائف بورنگ لگتی ہے لیکن روٹین اصل نعمت ہے. روٹین کا مطلب ہے ہم صحت سے ہیں، عافیت میں ہیں. بس مجھے اپنی روٹین میں واپس جانا ہے. اس ریسٹوران کا کیا ہوا جنہوں نے آپ کو جاب آفر کی تھی؟ اسے یاد آیا. وہ شیلف سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑکی کے ساتھ کھڑی تھی. وہ کشمالہ کا چہرہ بجھ گیا. میں توقع کر رہی تھی کہ وہ مجھے کوئی مینجمنٹ پوزیشن آفر کریں گے لیکن وہ اپنے ریسٹوران کی ایک دیوار پہ 3D الویژن بنوانا چاہتے ہیں. آپ بنا سکتی ہیں نہیں؟ رمضان شروع ہونے والا ہے، ان کے پاس عید تک کا وقت ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں سارا رمضان اس ایک دیوار پہ کام کروں مگر 4 ہفتوں میں صرف پینٹنگ بنائی جا سکتی ہے، آرٹ نہیں. کیوں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا. آرٹ بنانے کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں رکھی جا سکتی کیونکہ آرٹ خوشی سے نہیں تخلیق کیا جاتا، نہ وہ پیسے کمانے کے لیے ہوتا ہے. آرٹ درد اور ٹوٹے دل سے بنتا ہے. اس کے لیے کنپٹی پہ انگلی سے دستک دی. ذہن کے کریٹو حصے کا شور سے خالی ہونا ضروری ہے اور میرے ذہن میں ابھی بہت شور ہے. یعنی آپ نے انکار کر دیا؟ نہیں، سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے اور حالانکہ انکار کر دینا چاہیے تھا. وہ متذبذب لگ رہی تھی. آپ لوگوں کو نہ نہیں کہتی، کہہ دیا کریں. نہ کہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سانس لینا. نہیں کہیں گی تو دم گھٹنے لگے گا. کافی بنا دوں؟ تابیداری سے پوچھا. کشمالہ نے اس بات میں سر ہلا دیا. تھینک یو کیف، تم میری زندگی بہت آسان کر دیتے ہو. میری دعا ہے کہ تمہارا بزنس پلان جلد بن جائے اور وہ کامیاب ہو. وہ خود سے کہہ رہی تھی یا اس سے وہ فیصلہ نہیں کر سکا.
بس چند لمحے اس مہربان لڑکی کو دیکھتا رہا جو اس کے کیریئر کی اتنی فکر کر رہی تھی۔ دل کا بوجھ بڑھتا گیا۔ کشمالہ بی بی، اس نے کہنا چاہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ اسے سب بتا سکتا تھا۔ اسے مالک کی بات نہیں سننی تھی۔ وہ اسے اپنی مجبوری بتائے گا، ساری بات سمجھائے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا۔ اگر آج نہیں تو پھر شاید کبھی نہیں۔ وہ اس سے نفرت نہیں کرے گی۔ وہ مہربان دل کی مالک تھی۔ وہ اسے اپنے قریب رہنے دے گی۔ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کو کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا۔ اوہ ہاں، کشمالہ نے سنا نہیں۔ اسے یاد آیا، میں نے ماہر فرید کو گوگل کیا تھا۔ آہستہ آواز کر لی۔ سلیم کسی کام سے نیچے گیا تھا۔ اسے اس کے آنے سے پہلے بات مکمل کرنی تھی۔ کیف کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے۔ سانس جہاں تھا وہیں رک گیا اور دل زور سے دھڑکا۔ تم نے نوٹس کیا تھا کہ اس لائٹر کے اوپر میڈ ان یو کے لکھا تھا؟ کیف نے اسے وہ لائٹر واپس کر دیا تھا اور اس نے کل رات ہی سے غور سے دیکھا تھا۔ جی، لائٹر تو کہیں کا بھی بنا ہو سکتا ہے۔ اس نے بات ٹالنی چاہی۔ نہیں، اگر تم غور کرو تو میڈ ان یو کے اور ماہر فرید، ان دونوں الفاظ کو ایک ہی فونٹ میں انگریو کیا گیا ہے۔ یعنی وہ لائٹر یو کے کا نہیں بنا ہوا، وہ ایک ہنٹ ہے۔ کیف نے تھوک نگل کے بظاہر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ اس کی آنکھیں چمکیں۔ اس ماہر فرید کا تعلق یو کے سے ہے۔ پہلے میں نے سرچ کیا تھا تو بہت سے ملکوں کے ماہر فرید نظر آئے تھے، لیکن جب میں نے یو کے لکھ کے سرچ کیا تو مجھے ایک پرانی فیس بک پوسٹ ملی۔ وہ اسے وہ بتا رہی تھی جو وہ پہلے سے جانتا تھا، پھر بھی ضبط کیے سنے گیا۔ اس کے مطابق ماہر فرید ایک سائیکوپیتھ ہے جس کے ماں باپ نے خود اس کو کسی ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل کروایا تھا، لیکن پھر کسی طرح اس نے خود کو وہاں سے نکلوا لیا اور اپنے باپ کے کار کریش میں مر جانے کے بعد وہ اس کے تمام اثاثوں کا مالک بن بیٹھا۔ وہاں کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید اس نے اپنے باپ کو خود قتل کیا ہے۔ اس نے جھرجھری لی۔ کتنے عجیب لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں۔ میری ماں کو ذرا سی بیماری ہے اور میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، اور لوگ پیسے کے لیے اپنے باپ کو مار بھی سکتے ہیں۔ وہ واقعی افسوس سے کہہ رہی تھی۔ کیف کے حلق میں کانٹے اگائے۔ سائیکوپیتھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے غور سے کشمالہ کو دیکھا۔ کیا واقعی آپ کسی ماہر فرید کو نہیں جانتی؟ نہیں کیف، میں نہیں جانتی، لیکن ایک بات ہے، یہ آدمی جو پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑا ہے، یہ اکیلا کام نہیں کر رہا۔ اس نے اپنے ہرکارے چھوڑ رکھے ہیں، جیسے وہ لفٹ والا آدمی۔ یعنی اس سائیکوپیتھ نے پھر سے بہت سا تھوک حلق سے نیچے اتارا۔ کچھ لوگوں کو اپنے پیرول پہ رکھا ہوا ہے آپ کو تعقب کرنے کے لیے؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ اور پتہ ہے کیا، یہ لوگ جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں یہ سائیکوپیتھ سے بدتر ہیں، کیونکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، لیکن صرف اس کی دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہیں۔ وہ جو کچھ رات سے سوچ رہی تھی اس سب کو ایک سانس میں باہر نکال دیا، پھر جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ سوری، تم کچھ کہہ رہے تھے۔ تب خیال آیا کہ کیف نے کسی بات کا آغاز کیا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ میں تھک گیا ہوں، کچھ دیر کے لیے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اس سے نگاہ ملائے بغیر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس سے کیا ہوا؟ یہ تو کافی بنانے جا رہا تھا۔ اس نے تعجب سے کیف کو جاتے دیکھا۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ مزید اس بارے میں سوچتی مگر اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا۔ زیاد سلطان کا ایک اور میسج ریسیو ہوا تھا۔ اس نے پچھلا میسج ابھی کھولا نہیں تھا، نوٹیفیکیشن سے پڑھا تھا، کیونکہ وہ تب تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ کیا وہ زیاد سے گفتگو کرنا چاہتی تھی، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ شور، آپ مجھے رات 8 بجے سے پہلے تک کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں۔ اس نے مسکرا کے میسج ٹائپ کیا۔ سیڑھیاں اترتے کیف کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ نیچے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ فرش پہ ایک سادہ میٹرس رکھا تھا۔ ایک طرف الماری تھی اور دوسری جانب کولر لگا تھا۔ کیف میٹرس پہ بیٹھا اور کتنی ہی دیر سامنے والی دیوار کو دیکھے گیا۔ پھر اس نے موبائل نکالا اور وائٹ